میں کہانی شروع کرتی۔ ایک تھی ریڈ رائڈنگ ہوڈ۔ نہیں، وہ اپنا سگنیچر نہیں پکار اٹھتی، پرپل رائڈنگ ہوڈ۔ میڈم کا پسندیدہ کلر پرپل اور پسندیدہ جانور یونیکارن تھا۔ اچھا، پرپل رائڈنگ ہوڈ ایک دن اپنی دادی سے ملنے جا رہی تھی، نہیں اپنی ٹیچر سے ملنے جا رہی تھی۔ حیا کے نزدیک اسکول جا کے ٹیچر کا سامنا کرنا دنیا کا سب سے بھیانک کام تھا۔ اچھا نا، پرپل رائڈنگ ہوڈ اپنی ٹیچر سے ملنے ایک دن ایک جنگل میں سے گزر رہی تھی۔ پتہ ہے حیا، جنگل میں کون رہتا تھا؟ بگ بیڈ ولف۔ میں نے آواز کو ڈراؤنا بنانا چاہا۔ نہیں، جنگل میں بگ بیڈ منکی رہتا تھا۔ نکل جاؤ تم میرے بیڈ سے، میں نے نہیں سنانی تمہیں کہانی۔ اس کے باوجود مجھے اس کو ہر رات کہانی سنانی ہوتی تھی۔ اس کہانی میں اڑنے والے جانور ہوتے، سارے زمانے کی ناممکن چیزیں ہوتی، اور جب تک حیا سو نہیں جاتی کہانی میں سائنس کے تمام اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی رہتی۔ اگلے روز ان کا مطالبہ بدل گیا۔ کہانی اصلی ہونی چاہیے نمرہ خالہ، آپ نے خود نہیں بنانی۔ اصلی سے مراد ایسی کہانی تھی جو کسی کتاب میں موجود ہو، میں نے خود سے بیٹھے بیٹھے نہ گھڑی ہو۔ اگر میں کہانی سنانے کے درمیان وقفہ لیتی تو وہ دونوں فوراً کہتے کہ نمرہ خالہ اب آپ آگے کہانی بنا رہی ہیں نا؟ میں ان کو پورے وثوق سے کہتی کہ نہیں، یہ ایک واقعتاً کہانی ہے جو اصل میں کسی نے بنائی ہے۔ بچوں کو لگتا کہ کہانی کے لیے یہی سرٹیفکیٹ کافی ہے کہ کسی اور نے کسی اور وقت میں لکھی ہے اور میں نے کہیں پڑھی ہوگی۔ اگر انہیں لگتا کہ کہانی میں نے اسی وقت گھڑی ہے تو وہ بددل ہو جاتے۔ حالانکہ دونوں صورتوں میں کہانیاں فرضی ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ فرق کر سکتے تو بچے نہ ہوتے۔ بچپن میں لگتا تھا کہ جس کے ساتھ بیٹھا جائے، جس کے ساتھ کینٹین میں کچھ کھایا جائے، اسے دوست کہتے ہیں۔ غلط لگتا تھا۔ میں ایک طویل عرصہ لوگوں کے ساتھ گزار دیتی ہوں اور ان کو نہیں بتاتی کہ مجھے ان کی کیا بات بری لگ رہی ہے۔ میں خاموشی سے ناراض ہو جاتی ہوں، پھر خود ہی ان کو معاف بھی کر دیتی ہوں، لیکن ایک حد کراس ہوتی ہے جب میں ان کے سامنے پھٹ پڑتی ہوں اور دوستی ختم کر دیتی ہوں۔ پھر میں یوں کنارہ کش ہو جاتی ہوں جیسے وہ لوگ میری زندگی میں آئے ہی نہیں تھے۔ ایسے رویے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا شخص سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ اس نے ایسا کیا کر دیا کہ بدلے میں تعلقات ہی ختم کر دیے جائیں۔ وہ یہ نہیں جان پاتا کہ اس کے بہت سے قصور اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس کا قصور اتنا نہیں ہوتا جتنا میری خاموشی کا ہوتا ہے۔ میں یہ توقع کرتی ہوں کہ جب لوگ میرا دل دکھائیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے میرا دل دکھایا ہے اور وہ اس میں نادم ہو کے معذرت کریں، لیکن اس دنیا میں پرزا آواز نہ نکالے تو کوئی مشین میں تیل بھی نہیں ڈالتا۔ ہم ٹھہرے انسان۔ اس لڑکی نے دھیمی آواز میں پوچھا، اور کیسا ہوتا ہے ٹاکسک دوست؟ جس کی زبان سے تمہارا دل محفوظ نہ رہے۔ اس کی نیت پہ نہ جاؤ، اس کی زبان پہ جاؤ، دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا وہ تمہاری ذات پہ طنز کر جاتی ہے؟ کیا وہ تمہیں خود کو بدلنے کے لیے کہتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے کہ وہ مجھے ہر وقت کہتی ہے کہ مجھے خود کو بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن کسی دوست میں اچھی تبدیلی کی خواہش کرنا غلط ہے کیا؟ بالکل، یہ غلط ہے، یہ ہر لیول پہ غلط ہے۔ آپ لوگوں سے دوستی یا شادی ان کو بدلنے کے لیے نہیں کرتے۔ آپ ان کے ماں باپ نہیں ہیں۔ ان کو آپ نے ویسا ہی قبول کرنا ہے جیسا کہ وہ ہیں۔ اگر تمہاری دوست کو تمہاری ذات کی کچھ چیزیں نہیں پسند تو اسے کس نے حق دیا ہے کہ وہ تمہیں کہے کہ تم خود کو بدلو؟ کسی کو دوسرے کو بدلنے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، نہ اپنے نظریات کسی پہ تھوپنے چاہیے۔ اگر تمہارے دوست کو تمہارے طریقہ زندگی سے مسئلہ ہے تو اسے یہ دوستی شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پہ خودکشی حرام کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ یہ روح، دل اور ہر وہ شے جو ہمارے اندر ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سامنے کرسی پہ بیٹھی اس کمزور اور پریشان لڑکی کو میرے حوالے کیا ہے۔ میں کون ہوں؟ اس کی عقل جو اس کے لیے فیصلے کرتی ہے۔ وہ جسم اور دل ہے، میں اس کا دماغ ہوں۔ مجھے اس لڑکی کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اور مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں اس کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی، میں اس کی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عقل دی، وسائل دیے، لوگ دیے، تاکہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سمجھدار ہوتی جاؤں۔ پھر اس نے میری زندگی میں امتحان رکھے جس سے گزر کے میں مزید مضبوط بن جاؤں۔ پھر اس نے مجھے مختلف لوگوں سے ملوایا تاکہ میں انسانوں میں فرق کرنا سیکھ سکوں۔ یہ سارا پروسیس جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے گزارا وہ اس لیے تھا کہ میں ایک ہی طرح کی غلطی بار بار نہ کروں، میں ایک ہی سوراخ سے ایک ہی طرح کے لوگوں سے بار بار نہ ڈسی جاؤں، میں اپنے اندر کے انسان کی حفاظت کروں۔ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو اگر غور سے سوچو تو وہ اس انسان کی بھلائی اور حفاظت کے لیے ہوتے ہیں جو آپ کو تفویض کیا گیا ہے۔ کرنے کے کام اس لیے کرو تاکہ اس انسان کا ایمان مضبوط ہو، اس کو کامیابی ملے۔ جو نہیں کرنا وہ اس لیے نہ کرو کہ تمہارے اندر کا انسان یعنی تمہاری روح دونوں جہانوں کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہر چیز گھوم پھر کر ایک ہی جگہ آ رکتی ہے کہ اپنے اندر کے انسان سے ملو، اس کا خیال رکھو، وہی تمہیں تمہارے رب سے ملوائے گا۔
جب تک خود سے سچے نہیں بنو گے، اپنا اصل روپ نہیں دیکھو گے، اپنی قدر و منزلت نہیں سمجھو گے، تم کامیاب نہیں ہوگے۔ اور پھر جب انسان کی عقل اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ سورہ حشر آیت 19۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر میں اللہ کو بھول جاؤں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے کرسی پہ بیٹھی لڑکی کو بھلوا دے گا، میں اس کا خیال نہیں رکھ سکوں گی، میں اس کے لیے صحیح فیصلے نہیں کر سکوں گی، میں دنیا میں اتنی مصروف ہو جاؤں گی کہ مجھے بھول جائے گا کہ ہم دو ہیں جو ایک جسم میں رہ رہے ہیں، ہم ایک نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے مجھے ساری دنیا کی اصلاح کرنا تو یاد رہے لیکن مجھے اپنا نفس بھول جائے، ساری دنیا کی خدمت یاد رہے مگر اپنا خیال رکھنا بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو بھول جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مراتب کے لحاظ سے سلوک کرو، مگر ہم ایسے نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کو ان کے مقام پہ نہیں رکھ پاتے اور اس توازن کے بگڑنے پہ ہماری زندگیاں خراب ہونے لگتی ہیں۔ ہم لوگوں کو ان کے مقام پہ نہیں رکھ پاتے اور اس توازن کے بگڑنے پہ ہماری زندگیاں خراب ہونے لگتی ہیں۔ میرے جیسے لوگ جب اسلام کے دائرے میں آتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ لوگوں سے درگزر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ وہ اس بات کو انتہا پہ لے جاتے ہیں، وہ برے رویوں کو درگزر کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، کسی کے برے کمنٹس پر صبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں میری اچھائی اور اخلاق ان کو بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم پہ خاموش رہنے سے منع کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارے یہ دوست کوئی بھارتی فوج کی طرح کے ظلم تو نہیں ڈھا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نارمل زندگیوں میں فوج والے ظلم تو کوئی ڈھاتا بھی نہیں ہے، توپ کوئی نہیں چلاتا، الفاظ ہی زخمی کرتے ہیں۔ ظلم کہتے ہیں کسی کے حق میں کمی کرنے کو۔ اگر کوئی اپنے الفاظ سے میری حدود کو پامال کر رہا ہے تو یہ میرے اوپر ظلم ہے۔ عزت میرا حق ہے، اللہ نے مجھے باعزت پیدا کیا تھا۔ کوئی میرے حق میں کمی کر رہا ہے لیکن میں آواز نہیں اٹھا رہی، میں چپ چاپ سہ جا رہی ہوں، ایسے میں سارا قصور میری دوست کا نہیں ہے، میرا برابر کا قصور ہے اس میں۔ ہم دونوں ایک پزل کے دو ٹکڑے بن گئے ہیں، یہ عمل تب تک نہیں رک سکتا جب تک ایک ٹکڑا خود کو الگ نہ کر لے۔ میں سوچنے لگی کہ پھر ایسا کیوں ہے کہ میں نے اب تک آواز نہیں اٹھائی۔ کرسی پہ بیٹھی اس لڑکی کے لیے مجھے بارہا آواز اٹھانی چاہیے تھی، اپنی دوست کو بتانا چاہیے تھا کہ اس کے الفاظ میرے اندر کے انسان کو تکلیف دیتے ہیں، وہ اپنا رویہ بدلے، لیکن میں نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ کون ہے جو ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا؟ وہ جس کا ایمان مضبوط ہو۔ کون ہے جو بار بار ایک ہی طرح کے لوگوں سے ڈسا جاتا ہے؟ وہ جس کا ایمان کمزور ہو۔ گھوم پھر کے بات آپ کے ایمان پہ آ جاتی ہے۔ سو بنیادی طور پہ ہم جیسے لوگ جو ایک ہی طرح کے لوگوں کے ہاتھوں ہرٹ ہوتے رہتے ہیں، ہمارا مسئلہ ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کا کمزور ہونا انسان کے اندر انسیکیورٹی پیدا کرتا ہے، بے یقینی، تحفظ سے خالی وجود۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر اس شخص کو ناراض کر دیا تو ہمیں مزید کوئی دوست نہیں ملے گا، ہم دوستی کے رشتے سے ہی محروم ہو جائیں گے۔ ہمارا کمزور ایمان ہمیں کہتا ہے کہ ہم اپنی خوشی کے لیے اس شخص کے محتاج ہیں، ہماری کمفرٹ اس شخص پہ منحصر ہے۔ یہ زندگی سے نکل گیا تو اتنی تکلیف ہوگی کہ اس کو سہ نہیں سکیں گے، اس تکلیف سے کیسے گزریں گے؟ اس وقت ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انسانی جان اس لیے نہیں سونپی تھی کہ ہم اس کا خیال نہ رکھ سکیں۔ اگر اس کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں چند لوگوں کو زندگی سے نکالنا پڑے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھال لے گا، ہمارے غموں اور دکھوں پہ مرہم رکھ دے گا۔ بھائی 6.5 ارب انسان ہیں اس دنیا میں، ایک دوست گیا تو 10 اور مل جائیں گے۔ صبر ان کی باتوں پہ نہیں کرنا، جب بڑے فیصلے لے کر ان کو زندگی سے مائنس کرنا ہے تب کرنا ہے صبر۔ صبر غم پہ کیا جاتا ہے، ظلم پہ نہیں۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کی کوئی بات بری لگے اور آپ ان کو احساس دلا دیں تو وہ کانشیس ہو جاتے ہیں اور دوبارہ ایسے نہیں کرتے، وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ لیکن میری دوست ان لوگوں میں سے نہ تھی، وہ نہیں بدل سکتی تھی، نہ اسے کبھی سمجھ میں آ سکتا تھا کہ اس کا مسئلہ کیا تھا۔ وہ کبھی اس بات کو ماننے پہ تیار نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے رویے سے دوسرے کو تکلیف دے رہی ہے۔ کیا آپ اپنی عزت کرتے ہیں؟ کیا آپ کرسی پہ بیٹھے اپنے وجود کی عزت کرتے ہیں؟ اتنی عزت کہ کسی کو اسے بے عزت کرتے دیکھیں تو فوراً بڑے فیصلے لیں، انگلی اٹھا کے اس شخص کو روک سکیں کہ نہیں تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے، اور اگر دوبارہ کی تو تم میری شکل نہیں دیکھو گے۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے دوست نے آپ کا دل دکھایا، دل تو بہت بعد میں آتا ہے، آپ کے اوپر جو عزت کا کھول چڑھا ہے اس کی پامالی پہلے آتی ہے۔ ہم کیوں ٹاکسک لوگوں کو برداشت کرتے ہیں اگر ہمارا ان سے خون یا نکاح کا تعلق نہیں ہے؟ کاغذی یا خاندانی رشتوں کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن جہاں صرف دوستی کا رشتہ ہو وہاں ہم کیوں سمجھوتا کر لیتے ہیں؟
میں نے اپنی حدود مقرر کر لیں۔ جیسے ہی کوئی ان حدود کو پامال کرے گا، میں اسے دو ٹوک انداز میں آگاہ کر دوں گی کہ تم مجھ سے ایسا بات نہیں کر سکتے۔ میں اپنی بہت عزت کرتی ہوں۔ میری آرا کی عزت اور مجھ سے جڑے لوگوں کی عزت تمہیں بھی کرنی ہے، نہیں تو ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ میں اب لوگوں کو صرف 1 یا 2 چانسز دیتی ہوں۔ وہ ایک دفعہ حد توڑیں تو انہیں آگاہ کر دیتی ہوں، دوسری دفعہ توڑیں تو ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں۔ اس کے بعد میں الگ ہو جاتی ہوں، بالکل بے نیاز اور بے پرواہ، کیونکہ میں اپنی عزت کرنے لگ گئی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں یہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ جب میں کسی کا دل نہیں دکھا رہی تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ میرا دل دکھائے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ مجھ پر طنز کرے۔ جو کرے گا میں ایک دفعہ احتجاج کروں گی اور دوسری دفعہ الگ ہو جاؤں گی، کیونکہ میں عزت کے قابل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزاد انسان پیدا کیا ہے، میں کسی کے رویے کی غلامی نہیں کروں گی۔ جب آپ اپنی عزت خود کرنا سیکھ جاتے ہیں، صرف تب دوسرے احتیاط کرنے لگتے ہیں۔ یہ غرور نہیں ہے، نہ خود پسندی ہے، یہ خود آگاہی ہے، اپنی قدر کرنا ہے۔ اس کو ہم عزت نفس کہتے ہیں۔ غرور یا خود پسندی یہ ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، دوسرے میرے مقابلے میں کمتر ہیں۔ عزت نفس یہ ہے کہ میں ایک قابل عزت انسان ہوں جیسے سب انسان ہیں، نہ میں کسی کو بے توقیر کروں گی، نہ خود کو ہونے دوں گی۔ اور اب آپ اپنی عزت کرنا کیسے سیکھیں گے؟ ایک چیز جو آپ نے نہیں کرنی اور بالکل نہیں کرنی، وہ بھڑک کے ابھی فون اٹھا کے تمام ٹاکسک لوگوں کو لمبے میسیجز لکھ کے ان سے الگ ہونے کا کام ہے۔ یہ آپ نے نہیں کرنا۔ یہ کتاب آپ کو اس لیے نہیں پڑھائی جا رہی ہے کہ آپ بھڑک کے لوگوں سے لڑائی کر لیں، نہیں۔ آپ نے صرف کل سے اپنی حدود کا تعین کرنا ہے اور لوگوں کے رویے پہ نظر رکھنی ہے۔ جہاں کوئی آپ کی حدود پامال کرے، آپ نے بہت مہذب انداز میں اس کو آگاہ کرنا ہے کہ دوبارہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کبھی کسی کو ایک میچور گفتگو کے بغیر نہیں چھوڑنا، ورنہ تو آپ زندگی میں لوگوں کو چھوڑتے ہی رہیں گے۔ اگر بار بار کوئی آپ کی حدود پامال کر رہا ہے تو باوقار طریقے سے الگ ہو جائیں۔ لمبے میسیجز لکھ کے بھڑاس نکالنا، اتنے عرصے سے اندر دبائے لاوے کو باہر نکالنا، یہ کام آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ اتنے عرصے سے جو ہوتا آ رہا ہے اس میں آپ بھی برابر کے حصے دار ہیں۔ اس نے ظلم کیا، آپ نے سہ لیا، 50-50۔ اس وقت نہیں بتایا تو اب مظلوم بننے کا وقت نکل چکا ہے۔ اب آگے کو دیکھیں، کیا معلوم ایک دفعہ کی تنبیہ سے آپ کا دوست کانشیس ہو جائے اور آپ کی دوستی بچ جائے۔ لیکن یاد رکھیں، عزت نفس دوستی سے زیادہ اہم ہے۔ جب آپ نے کسی چیز کو بڑھانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اگر کھانے کو نمکین زیادہ کرنا ہے تو پیاز کم ڈالتے ہیں تاکہ وہ میٹھا میٹھا نہ ہو۔ کچھ بڑھانے کے لیے کچھ گھٹانا پڑتا ہے۔ اپنی سیلف اسٹیم کو اونچا کرنے کے لیے آپ کو وہ چیزیں ہٹانی ہوں گی جو اس کو کم کرتی ہیں۔ اپنے ارد گرد سے ٹاکسک لوگوں کو ہٹائیں۔ اگر یہ لوگ آپ کے دوست ہیں تو آپ ان کو اپنی زندگی کے بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ یہ آپ کی سوچ سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کے اوپر مسلسل تنقید کرتا ہے اور آپ کی عزت نہیں کرتا، اس سے اگر خون یا شادی کا تعلق نہیں ہے تو اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں، اس کے اثر سے دور ہٹ جائیں، کیونکہ یہ شخص آپ کی زندگی کو خراب کر رہا ہے۔ آپ اپنی ذات کو اس کی باتوں کی وجہ سے مسخ کر رہے ہیں۔ اس کو ہٹائے بغیر آپ کا اپنی ذات پہ اعتماد بحال نہیں ہوگا۔ اگر یہ شخص آپ کے گھر میں موجود ہے یا ایسا تعلق ہے جس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، تو آپ کو اس تک اپنی بات کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے مثلاً آپ کا شوہر ہر وقت آپ پہ تنقید کرتا ہے تو آپ کو یہ بات اس کو ہر ممکن طریقے سے بتانی ہے کہ آپ کو برا لگ رہا ہے، آپ ہرٹ ہوتی ہیں، عزت کروانی پڑتی ہے۔ یہ خیرات میں نہیں ملتی، اور عزت کروائی جاتی ہے حدود متعین کرنے سے، اور حدود متعین کی جاتی ہیں اعمال سے، زبان سے نہیں۔ جب بھی کوئی آپ کی حدود کو توڑے گا، آپ رد عمل دیں گی اپنے عمل سے، تب اگلی دفعہ وہ اس کو توڑنے سے ڈرے گا۔ اگر ہر دفعہ آپ کی حد توڑ کے کوئی آپ سے معافی مانگ لے اور ہر دفعہ آپ اس کو معاف کرتی آئیں تو آپ کی حدود مذاق بن جائیں گی۔ بعض دفعہ لڑکیاں شادی کے شروع میں ہی اپنی حدود نہیں منواتی اور بعد میں کارپٹ بن جاتی ہیں۔ ایسے میں بہت دیر ہو جاتی ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اب یہ زیادہ مشکل ہوگا، لیکن آپ کو اس شخص کو احساس دلانا پڑے گا بار بار کہ آپ یہ رویہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے درست نہیں ہے۔ اگر اس شخص کو احساس نہ ہو، وہ خود کو نہ بدلے اور آپ اس کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہوں، پھر صبر کرنا پڑ جاتا ہے۔ لیکن صبر کا یہ مطلب نہیں کہ کوشش چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ وہ جب تک نہ سمجھیں، آپ تب تک کوشش کرتے رہیں۔ اس نے تنقید نہیں چھوڑنی تو آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اپنی زندگی کو مثبت لوگوں سے بھرنا ہے۔ اپنے ایسے دوستوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کے ساتھ ہمیشہ شائستگی اور قدردانی سے بات کرتے ہیں، جو آپ کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد اتنی تعداد میں جمع کریں کہ ان 1-2 لوگوں کی کڑوی باتوں کا اثر کم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان مثبت لوگوں میں اپنی خوشی تلاش کر رہے ہیں،
یہ لوگ صرف آپ کی خوشی تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، یہ آپ کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ہیں۔ ہر شخص کو تعریف اور قدردانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری سیلف اسٹیم تب بحال ہوئی جب میں نے اپنے گرد سے ٹاکسک لوگوں کو دور کیا، ایک ٹاکسک دوست کے ساتھ حدود کا تعین کیا، اور جب انہوں نے میری حدود پار کی، میں نے کچھ کو بڑے آرام سے اور کچھ کو بڑی تکلیف سے زندگی سے نکالا، لیکن اس کے بعد کافی سکون میسر ہو گیا۔ اپنے پرانے وجود کو الزام دینے یا اپنی کمزوری کے گلٹ میں مبتلا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ آپ نے اس لڑکی کو معاف کر دینا ہے۔ اس نے جو بھی کیا اچھی نیت سے کیا۔ وہ تھوڑی کمزور تھی اور تھوڑی اچھی تھی۔ اسے زبان کے تیر چلانے نہیں آتے تھے۔ وہ سمجھتی تھی کہ ایسے لوگوں کو بدلا جاتا ہے، ایسے لوگ آپ کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں۔ اسے دیر سے ہی صحیح، لیکن اب سمجھ آ گیا کہ ایسے نہیں ہوتا۔ اسے الزام نہ دیں، آگے بڑھ جائیں، کیونکہ بالآخر اسے سمجھ آ گیا ہے کہ لوگ نہیں بدلتے، دوست بدلنے پڑتے ہیں۔ دوست ہماری ذات پہ لگے مختلف تالوں کی چابیاں ہوتے ہیں، اور ہر چابی ہر تالے کے لیے نہیں ہوتی۔